بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ وما من نبی من آدم ومن سواه الا تحت لوائی وانا اول شافع واول مشفع وانا اول من یقرأ باب الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ چند دن قبل ہندوستان کی انتہائی متعصب سیاسی جماعت کے دو شیطان صفت رہنماؤں نے ایک لائیو پروگرام میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہوئے واقعہ معراج کا بھی ذکر کرتے ہوئے گستاخانہ لہجے میں غلیظ ترین الفاظ کا استعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور اسی دنیا کی بدترین دہشت گردی کے سبب سے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے ہفتہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اعلان کیا تھا، اور اسی اعلان کے بعد پورے پاکستان میں الحمدللہ تمام اضلاع میں صوبوں میں یونٹ لیول تک احباب نے حرمت رسول کے حوالے سے پروگرامز کا، ریلیوں کا اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے انتہائی مؤثر آواز کو بلند کیا ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی شیطان اٹھتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر جاتا ہے، کبھی یورپ سے اور یورپ کے مختلف ممالک سے، اور اب ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر یہ شیطانیت جو ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا تو اس کا سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا پیغام بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یورپ ہو وہ انڈیا ہو، پوری دنیا میں لوگ اسلام کو قبول بھی کر رہے ہیں، اپنا بھی رہے، اور کائنات کی سب سے معزز ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شیطان صفت افراد ہوتے ہیں، اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ دنیا میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کی اپنی زبانوں سے نکل رہا ہے۔ بلکہ کل ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا، مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں ان کی تبلیغی سرگرمیوں سے تقریباً 27 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں جو کافروں سے برداشت نہیں ہوتی، کافر اس کو ہضم نہیں کر پاتے، تو ایک سبب یہ ہے آپ کی اہانت کرنے کا کہ اسلام کا پیغام جو بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ دوسرا یہ شرارت کا سبب یہ ہے
کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافر ہونے کے باوجود اسلام کے بارے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی نرمی رکھتے ہیں اور وہ اسلام کے قریب آنا چاہ رہے ہیں۔ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کو اسلام سے دور کیا جا سکے، وہ اسلام سے متنفر ہو سکے۔ اور تیسرا اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ ایسے کاموں کے ذریعے ان کو پتہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے، قسم اللہ کی یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر جاتا ہے لیکن اس سے اپنے پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ اور ہو کیسے؟ ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم کی آیات کو، اور ہم نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پاک باز سیرتوں کو۔ پتہ ہے نا، بیٹا تھا، باپ نے نہ زیبا جملہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بیٹے عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے محبوب کی توہین کی ہے، اہانت کی ہے، انسلٹ کی ہے۔ پہلے تو اجازت طلب کی، اگر آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کی گردن کو، اپنے باپ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ نہیں، ایسا کوئی حکم میں نے دیا نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کو تسلی ابھی بھی نہیں ہو رہی۔ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو کر صحابہ گزرتے جا رہے، جب باپ آیا، باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کر حضرت عبداللہ کہتے ہیں اپنے باپ سے بول، بتلا، بلند آواز سے کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں۔ یہ بولا، گفتگو کی، کہتے تیری آواز ابھی بلند نہیں ہوئی، بلند آواز سے کہہ۔ یہ پھر بولا، پھر کہلوایا، پھر بولا، حتیٰ کہ پاک پیغمبر کو پتا چلا۔ میں عبداللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ محبوب میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں باپ ہے تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر میرا باپ بھی آپ کے بارے میں نصیبہ جملے کہے گا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میرا باپ ذلیل ہے اور محمد عزت والے ہیں صلی اللہ کی قسم۔ ہم نے سیرت پڑھی ہے صحابہ کی، سب کچھ برداشت ہے، پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں ہے، توہین برداشت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ایک کام وہ ہے جو حکمرانوں کے کرنے والا وہ کریں، نہ کریں گے تو مجرم ہے، غفلت کریں گے اللہ کی عدالت میں مجرم ٹھہریں گے۔ ایک ہماری ذمہ داری، ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علماء کی ذمہ داری، ایک اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے شہینوں شہبازوں کی ذمہ داری، وہ ہم پوری کرتے جا رہے۔ اور انشاءاللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا پوری دنیا میں میرے پیغمبر کی عزت کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی گستاخی کرنے والے، اور یقین جانیے خواب غفلت سے صرف بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ گستاخی ہو چکی تھی، گستاخی ہو چکی تھی، اور پورا انڈیا بھارت دفاع کر رہا تھا ان دونوں پلیتوں کا، اس عورت کا اور مرد کا دفاع ہو رہا تھا، ان کے لیے تحفظ کے جملے کہے جا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ قطر سے، کویت سے، سعودی عرب سے ایک احتجاج کی صدا بلند ہوتی ہے، بائیکاٹ ہوا، انڈیا کی مصنوعات کو سٹوروں سے، علاقوں سے نکالا گیا، لیٹرینوں میں
ڈسٹ بینوں پر موتی کنجر کی تصویر کو لگایا گیا. قسم اللہ کی ابھی ایک دن نہیں گزرا تھا، ایک دن نہیں گزرا تھا، پھر اسی بی جے پی نے ان دونوں کی رکنیت کو ختم کیا. پورے انڈیا میں مقدمے درج ہوئے، پھر ان کے خلاف آوازیں بلند ہوئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی تو صرف 3 ملک ہیں، 7 پاکستان ہے جنہوں نے آواز بلند کی ہے. اور اگر سارے اسلامی ملک سارے پیغمبر کی حرمت کے لیے ایک ہو جائے، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے کسی پلید کو جرأت نہ پڑے کہ پاک پیغمبر کی گستاخی کر سکے. اس میں غفلت ہے، ہر درجے کی غفلت ہے. دیر آئے درست ہے، پہلے کبھی ایسا نہ سنا لیکن اب سنا ہے جو عرب کنٹری کے اندر ہوا ہے. چند دن کے احتجاج سے اور سیانے اندر نانی یاد آ گئی. قسم اللہ کی یہ حال ہوا ان کا. اور ہمارا حق کیا بن جائے، ہمارا حق کیا بن جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا حق ہے، اور یہ گستاخی کوئی آج سے تو نہیں ہے. وہ جو صحیح البخاری کی حدیث ہے، استبا رجل من المسلمین رجل من الیہود فقال المسلم ان اللہ اصطفى محمدا علی العالمین وقال الیہود ان اللہ اصطفى موسیٰ علی العالمین. پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، حدیث صحیح البخاری میں ہے. ایک دن بات ہو گئی، ایک یہودی سے مسلمان نے کہا اللہ وہ ہے جس نے محمد پڑھو قسم اللہ کی ان کی گستاخیاں تو درود کی برکت سے ہی رب نے بہا کے لے جانے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو چنا ہے، جہانوں پر بلندی دی ہے. یہودی کہتا نہیں نہیں نہیں، ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین. یہ عزت وقار تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے. مطلب کیا تھا؟ یہودی نے پاک پیغمبر کی انسلٹ کی اور صحابی نے تھپڑ رسید کیا. اس کے چہرے پر یہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا کہ مسلمان نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، مجھے مارا ہے. آپ نے پوچھا مارا ہے؟ ہمیں مارا ہے. اس کا لب و لہجہ انداز آپ کے بارے میں صحیح نہیں تھا، میں نے مارا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ازل سے چلتا آ رہا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. محبوب آپ کے آنے سے قبل رسولوں کا، نبیوں کا استہزاء اڑایا گیا، مذاق کیا گیا. اور میرے پیغمبر کی زندگی میں ہوا، مکے میں ہوا، مدینے میں ہوا. لیکن سیرت کیا ہے؟ سیرت کیا ہے؟ ملی کعب بن اشرف کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کی گردن اتارے گا؟ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. ہمیں کہتے ہو اور بعد ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا کہیں لفظ ان کے لیے جو ان کے پالتو بننے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں معافیاں دی ہیں اپنے گستاخوں کو. ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اور سالمہ تمہیں وہ معافی کی باتیں یاد ہیں. اور صحیح البخاری کی حدیث ہے آپ نے صحابہ کو بھیجا. کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرے گا؟ جرم کیا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ وَزَلَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. صحابہ وہ مجھے اذیت بڑی دیتا ہے، اس کے اشعار گستاخانہ ہے. کون ہے جو اٹھے گا؟ صحابہ اٹھے تھے. حضرت عبداللہ بن عتیق تھے رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ سے اس کی گردن اتاری.
قتل کیا اس پلید کو، جرم کیا ہے، اس نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے اور آپ نے اس کو خود قتل کروایا۔ ایک ہی سزا ہے، جو پیغمبر کی گستاخی کرے کوئی معافی نہیں ہے، قسم اللہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی فرد کے پاس اختیار نہیں ہے اسے معاف کرے، ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے۔ پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنے اور بنے گا، بنے گا۔ وہ تاڑی انشاءاللہ نہیں نکل دیجئے، لڑنا پہ آتے کی کرو گے انشاءاللہ یہ دونوں پلید نشان عبرت بنیں گے۔ وہ فراس کا گریٹ ولڈر وہ بھی نشان عبرت بنے گا۔ جس نے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اللہ کی قسم ہے رب اس کو نشان عبرت بنائے گا۔ وہ تو بنائے گا، پر تیرا میرا کیا کردار ہے؟ وہ تو کرے گا، اس کے لشکر بڑے زیادہ ہیں، وہ کبھی کبھی زمین سے انتقام لدواتا ہے، پتہ ہے نا؟ وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک گستاخ کو دفن کیا گیا، دفن کر کے چلے گئے، قبر پھٹی، زمین نے اس پلید کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ رب تو کرتا ہے، وہ کرے گا۔ انہوں نے کبھی کہا مسلمانوں کا ہوگا، اگلے دن دفن کیا، پھر قبر، اگلے دن پھر قبر نے باہر پھینکا، اس نے کبھی پیرا بٹھا ہو، یہ تو کام انہی کا لگتا ہے۔ پیرا بھی بیٹھا تو دیکھتے کیا ہے، قبر پھٹتی ہے اور اس گستاخ رسول پلید کا گندا وجود قبر سے باہر پڑا ہے۔ اللہ کے لشکر ہیں وہ بڑے زیادہ۔ اور فتح الباری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن حجر نے، ایک پادری تھا نا، وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا تھا، مجلس بھی عیسائیوں کی تھی، قریب ایک کتا بندھا ہوا تھا، جب اس نے محبوب کی گستاخی کی، وہ کتا حالانکہ اس کو باندھا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو چھڑوایا، اوپر نیچے ہو رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے، رسی کھلی، پٹا کھلا اور سیدھا پادری کے گل پڑا، زخمی کیا اس کو۔ لوگوں نے کہا تو نے گستاخی کی ہے پیغمبر علیہ السلام کی، اس نے اس لیے کی۔ اس نے کہا نہیں، میں تو بار بار ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا، اس کتے کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے اپنا دفاع کیا ہے، تکبر میں آیا، پھر جملے بولے آپ کی گستاخی والے، اور وہی کتا پھر اس کے گلے پڑا۔ اور علامہ ابن حجر رحمت اللہ لکھا ہے سیدھا اس کے گلے پہ وار کرتا ہے، اتنی دیر تک اس کو چھوڑا نہیں جب تک اس پلید کی جان نہیں نکل گئی۔ اللہ بدلے لیتا ہے، رب تو کرے گا۔ اور کہتے ہیں اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لیجئے۔ قسم اللہ کی، رب تو اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ صرف بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں چاہیے، وہ بھی کر، لیکن ان کے عقیدوں کا بھی بائیکاٹ چاہیے، ان کی رسموں کا بھی بائیکاٹ چاہیے۔ شادی فیصلہ آباد کے کسی مسلمان گھرانے کی ہو اور اس میں رسمیں ہو ان کافروں کی، ہندوؤں کی، تیری پیغمبر سے محبت کیا؟ کتنے بندے ایسے کہ جنہوں نے اس گستاخی کے بعد پاک پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے داڑھی رکھنے کا عزم کیا۔ قسم اللہ کی، ان کی گستاخیوں کا ایک مقابلہ یہ بھی ہے، تو پیغمبر سے سچی محبت کرنی شروع کر دے، سچی محبت اپنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
اشد تثبیتا، کاش یہ وہ کرتے جو اللہ نے ان کو کرنے کا کہا تھا، پھر اللہ ان کو مضبوط کر دیتا، اتنا مضبوط کرتا کہ یہ پیغمبر کے گستاخوں کو پکڑ کے قسم اللہ کی ان کے ٹکڑے کر دیتے، لیکن نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کمزوری۔ ایک بڑا سبب یہ ہے مسلمانوں کی کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، نہ احتجاج میں اکٹھے، نہ اللہ کے لیے اکٹھے، نہ رسول کے لیے اکٹھے، نہ صحابہ کے لیے اکٹھے۔ ان کو پتا ہے، اور آج یہی سبب ہے کوئی پلید اٹھتا ہے اور وہ اللہ رسول کی گستاخی کر جاتا ہے۔ اور وہ مجھے حدیث یاد آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکو ان تدایا علیکم الامم کما تدال اکلت الى قصاتها قیل ومن قلتی نحن یومئذ قال لا بل انتم یومئذ کثیر۔ صحابہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کا کفر امت مسلمہ پہ ٹوٹ پڑے گا، جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے میری امت پر۔ صحابی نے کہا محبوب ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تھوڑے؟ ہمیں نہیں، تعداد زیادہ ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا ہوگی تعداد بڑی زیادہ، 2.25 ارب ہوں گے، لیکن ردی ہے ردی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اللہ تمہارا رعب کافروں کے دلوں سے نکالے گا۔ یہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج رعب نکلا ہے تو یہ جسارتیں ہو رہے ہیں۔ نہیں تو ایک وقت تھا میرے عمر مدینے میں لیٹے ہوتے سے، اور عمر کا نام سن کے دنیا کے کفر کے امام کانپ رہے ہوتے تھے۔ رعب نکلے گا بدن سے، کفر کے دلوں سے مسلمانوں کا، اور آج ہے تعداد کم نہیں ہے۔ جب 313 تھے تو رعب تھا، آج 2 ارب ہے، رعب ختم۔ اللہ دلوں سے رعب نکالے گا، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ وہن کی بیماری پیدا کرے گا۔ بابو وہن کیا ہے؟ ہاں، فرمایا دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے ڈرو گے۔ ہو نہیں رہا۔ یہ جتنے سربراہان ہیں ذرا نظر تو دوڑاؤ، دولت کی مال کی ہرس نے تباہ کر کے رکھ دیا، وہن کی بیماری نے ہلاک کر دیا، رعب کفار کے دل سے نکل چکا ہے۔ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ آج اللہ سے وعدہ کریں جتنے بیٹھے، اور نوجوانوں کیا سبب ہے کہ تم پیغمبر کی سیرت جیسی سیرت اپنانے میں آر محسوس کرتے ہو؟ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ احتجاج منا رہا ہے ہندوستان کے خلاف، اور گھر میں ہندوؤں کی فلم چل رہی ہے، ہندوؤں کے گانوں کے بغیر اس کی دکان نہیں چلتی۔ یہ خیرت ہے؟ عقیدہ طریقہ انہی ہندوؤں جیسا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ان گستاخوں کا، ان کفار کا، اس کا پہلا سبب یہ ہے پاک پیغمبر کی محبت میں سچا ہو جا، سچا ہو جا۔ آج عزم کر اللہ تجھے بیٹے دے تو بیٹوں کا نام محمد رکھے گا، انشاءاللہ رکھیں گے نا؟ یا اللہ جنہیں بیٹے نہ جنہوں کو پتر نہیں انہوں نے پتر دے دے، یا اللہ جن کو دیے ہیں ان کو نیک کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے، اور جن کو مل جائے نا آج اللہ سے وعدہ کر کے جائیں ہم ان کا نام محمد رکھیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا
جتنا کہ دبا دو گے انشاءاللہ دنیا میں نام بلند میرے رب کا اور میرے پیغمبر کا نام بلند ہے انشاءاللہ الرحمن. ہم اپنی قیادت کی انشاءاللہ ان کے زیر سایہ استاد محترم پروفیسر حافظ مولانا شیخ الحدیث نجیب اللہ طارق صاحب، اللہ استاد محترم کو صحت، ایمان، برکت، عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بقیت السلف مولانا یوسف انور صاحب حافظہ اللہ تعالی، یقین جانے جب ان جیسی ہستیاں سرپرستی کر رہی ہوں اور وہ دعائیں دے رہی ہوں انشاءاللہ، اور یوتھ فورس کے شہزادوں حافظ محسن حمید صاحب ان کی قیادت میں اور ابو ہریرہ بھائی کی قیادت میں قسم اللہ کی نکلو. یہ بزرگ ہیں سرپرستی کر رہے دعائیں دے رہے انشاءاللہ. جو ہمارا حق ہے ہم حرمت رسول کی آواز پورے پاکستان میں بلند کریں گے اور ایک حکمرانوں کو یہ بات یاد دلاتے رہیں گے کہ پیغمبر کی عزت والدین سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت، احترام اور محبت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں. خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو. سارے نہیں بولتے کامل ایمان میرا. اور اس بندے کو بھی اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، لیبارٹری میں پرکھے. جس کو اپنے لیڈر کی اہانت پہ تو غصہ آتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ اس کا ایمان، اس کا دل مضطرب نہیں ہوتا. اس کو چاہیے اپنے ایمان کو چیک کر، اور لیڈر تیرا جیسا بھی ہو اللہ کی قسم ہے پیغمبر کے قدموں کو لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ کر سکتے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ سب کی عزت ہوگی لیکن سب سے بلند عزت وہ محمد مصطفیٰ کی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور اسلامی ممالک جو ہے ان کی ذمہ داری، ان کا حق ہے. نہیں تو یہ صدر، یہ وزیر اعظم، جتنے اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر یہ اپنا حق ادا نہیں کرتے، قیامت کا دن ہوگا مجرموں کے کٹہرے میں یہ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ یہ درویش اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے یہ کارکنان پورے ملک سے انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی اور ہمارے اکابرین جب آرڈر دیں گے، قسم اللہ کی ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے کٹ جائیں گے. ہم پیغمبر کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ نشاور کر دیں گے. سب برداشت ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہیں ہے. ایک ہی اس کا جواب اس وقت جو ہمارا حق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے، سنتوں کو اپنائیں، سنتوں کو عام کریں، حدیثوں سے محبت کریں، حدیثوں کو عام کریں، نمازی بنے، سنتوں کو اپنائیں. شادیاں، خمیاں، کاروبار، تجارت، سیاست سنت کے مطابق کریں. آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ سب دفن ہو جائیں گے. اللہ رسول کا نام باقی رہے گا، عزت باقی رہے گی، احترام باقی رہے گا. اللہ سے دعا ہے اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد ماشاءاللہ صاحب کا قیادت بھی، ماشاءاللہ بٹ صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں، انور نعیم بھائی بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں، اور ماشاءاللہ صاحب کا پنجاب کی قیادت محترم جناب منظور الہی صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں، محترم جناب یونس بٹ صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں. جتنے بھی احباب ہیں اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پہ آنا
بیٹھنا اور اس تحریک کا حصہ بننا، اللہ اس کو قبول فرما لے، رحمتوں کا نزول فرمائے، منظم ہو کر اس پیغام کو، حرمت رسول کے پیغام کو آگے بڑھاتے جائیں۔ آپ فیصل آباد کے وہ غیرت مند مسلمان ہیں جو پیغمبر کی عزت کے لیے آج اللہ کے اس گھر میں جمع ہے۔ مالک تجھ سے ہمارا یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ ہم پیغمبر کی عزت کے لیے کاٹنا پڑا تو کاٹ بھی دیں گے، انشاءاللہ جانیں دینی پڑی تو دے دیں گے، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پیغمبر کی گستاخی کر جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اسی عزم اور جزم کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ اسی پہ قائم اور دائم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔